برادران اسلام، احباب اہل سنت، آج کا جمعہ شریف اس میں ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک صحابیہ جن کا نام نامی ہے حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ چونکہ جب کسی بھی معاذ اللہ صحابیہ یا فرد اہل بیت کے بارے میں کوئی بندہ غلط کوئی بدبخت زبان استعمال کرتا ہے تو اس کا دفاع کرنا، ان کے مقام کا اظہار کرنا، یہ اہل محبت پر اہل سنت پہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ ذکر کریں گے کہ ایک بدبخت نے جو ذہنی مریض ہے، ان جنابہ کی شان میں بے ادبی کی اور بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ معاذ اللہ ان کے کرتوت بھی دکھاؤ۔ ایک بزرگ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسم میں 360 نسیں ہیں، ایک نس کے اندر بھی کسی صحابی کا بغض آ جائے تو اس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بہت مقام نازک ہے۔ ہمارے نزدیک نبوت اور رسالت کے بعد جو مقام ہے وہ صحابیت ہے، اور صحابیت میں ہم فرق نہیں کرتے، جس طرح نبیوں کی نبوت میں ہم فرق نہیں کرتے لیکن درجے ضرور ہیں، اسی طرح صحابہ کی صحابیت میں فرق نہیں کرتے، باقی درجے مقامات ان کے اپنے اپنے ہیں۔ اگرچہ ان کا مقام ازواج مطہرات یا جو اولین سابقین جو صحابیات ہیں ان سے بہت بعد ہے، لیکن مقام صحابیت وہ مقام ہے جو بہت بڑا ہے۔ اس وجہ سے کر کے ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، چونکہ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن کے اندر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان کے اندر ان کی شانوں کو بیان کیا ہے، ان کے تقوی کو، ان کے جنتی ہونے کو، اور اللہ کی ان کے لیے جو رضا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ سب سے راضی ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اس وجہ سے بالکل ہم، چونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ جنتی ہیں، اور ایک اصول بیان کیا گیا اس حوالے سے، یعنی اسلام جو ہے اس کی یہ خاصیت ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جو کچھ بندے کے اعمال ہوتے ہیں اسلام انہیں صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو یہ قاعدہ خلیہ ہے۔ پھر وہ بزرگ ہیں، پھر ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، اور اہل سنت کے بزرگوں نے فرمایا ہے جو کسی ایک صحابی پہ طعن کرے وہ بندہ زندیق ہے، اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہم اپنی زبانوں کو ان کی کمزوریوں یا ان کے اختلافات میں آلود نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچایا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی غیبت کر کے، ان کی برائی کر کے ہم اپنی زبانوں کو بھی آلود ناپاک نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت کی خوش نصیبی ہے اور اس پر ہمارا اتفاق ہے۔ تو لہٰذا قیامت تک جتنی بھی کوئی نیک خاتون آج رابعہ بصریہ ہیں جو بڑی مشہور ہیں، غوث پاک کی والدہ ہیں، دیگر جتنی بھی نیک خاتون ولیہ گزری ہیں، صالحات گزری ہیں، کوئی بھی قیامت تک حضور علیہ السلام کی کسی ایک صحابیہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی یہ شان ہے۔ تو مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ پھر رسول اللہ کے چہرے کی جو شان ہے اس کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ چہرہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ جو ایک نظر دور سے دیکھے، اہل سنت کہتے ہیں دور سے دیکھ لے، رسول اللہ نے نہیں بھی دیکھا، کسی نے ایمان کی نگاہ سے دیکھ لیا اور ایمان پر موت نصیب ہو گئی تو وہ مقام صحابیت پا گیا۔ اس حوالے سے کر کے احباب وقار، یہ جو صحابی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعارف میں کروا چکا ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں اگرچہ اسلام جب تک نہیں لائے تو وہ اپنے نظام کے تحت انہوں نے اسلام اور اسلام کے جو اہل اسلام ہیں ان کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن چونکہ اسلام کی پہلے کی یہ باتیں ہیں تو جب اسلام لے آئے، اللہ نے معاف کر دیا، رسول اللہ نے انہیں قبول کر لیا، تو اب کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا، اس سے یہ چیز بالکل جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ
ان کی کسی بھی اس طرح کی بات کو دوبارہ وہ بیان کرے یا لوگوں کے سامنے لائے، جس طرح وہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ کرتوت بھی بیان کرو۔ تو یہ کوئی اصول تو نہیں ہے نا معاذ اللہ۔ اس طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے کوئی اس طرح کے کام ہوئے کہ جو اہل اسلام اور اسلام کے خلاف تھے۔ خالد بن ولید ہیں، دیگر اس طرح کے صحابی ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ جب ان کا ذکر کیا جائے گا یا ان کی شان بیان کرنے کے لیے شرط ہے کہ اللہ معاذ اللہ پہلے کے کام بیان کیے جائیں؟ تو یہ انتہائی بدبختی اور بدباطنی اور یہ باطنی رفس ہے جس کا اس بندے نے اظہار کیا ہے۔ تو اب یہ جو خاتون ہیں، یہ مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کی جو سردار عورتیں تھیں نا، ان میں سے یہ ایک تھیں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑی دانا، بڑی سمجھدار تھیں اور بڑی ذہین تھیں، بڑی بلیغ تھیں۔ یہ جب اسلام لے آئیں تو اس وقت جب اسلام انہوں نے قبول کیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں گئیں تو آپ نے انہیں مرحبا کہا، مرحباً بکی، کہ تجھے خوش آمدید ہے۔ تو جسے رسول اللہ خوش آمدید کہہ دیں، قبول فرما لیں، تو ان کے خلاف بات کرنے والا یا ان کے اسلام کو قبول نہ کرنے والا یا انہیں مسلمان نہ سمجھنے والا یا مقام صحابیت کا لحاظ نہ کرنے والا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور مورخین نے یہ لکھا ہے ان ہندن اسلمت یوم الفتح وحسن اسلامھا، کہ حضرت ہند جو ہیں یہ یوم فتح کو، جس دن مکہ فتح ہوا، اس دن اسلام لائیں۔ پہلے ان کے زوج حضرت ابو سفیان لائے، اس کے بعد یہ لائیں، اور فرماتے ہیں حسن اسلامھا، ان کا اسلام بہت خوبصورت رہا، وہ بہت خوبصورت اسلام لائیں۔ ابھی میں بخاری شریف سے ایک روایت پیش کروں گا جس میں وہ رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو یہ کون کہتا ہے یا رسول اللہ؟ جو مومن ہے، مسلمان ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ان کے ذکر کا باب قائم کیا ہے۔ تو اسی طرح کر کے قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ ممتحنہ کی، جس میں ذکر ہے کہ اللہ کریم فرما رہا محبوب اگر تمہارے پاس یہ مومنات آئیں، جو رسول اللہ کو آگے حکم ارشاد فرمایا، تو وہاں جو مومنات کا لفظ آیا ہے اس کے اندر بھی یہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ جو صحابیاں ہیں، معلوم ہوا کہ قرآن نے مومن فرمایا ہے اور رسول اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ جب قرآن نے مومن فرمایا کہ جب مومنات آئیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ کی بیعت کرنے کے لیے۔ اب جو عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے ان کو قرآن نے کیا کہا؟ مومنات۔ اب انہی میں سے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، بلکہ ان کی نگرانی اور ترجمانی فرما رہی تھیں، رسول اللہ کے ساتھ گفتگو فرما رہی تھیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ خوش نصیبہ ہیں جن کو قرآن نے مومن فرمایا ہے، انہی میں سے شامل ہیں۔ اور اسی طرح کر کے احباب ذی وقار، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے کہا کہ حسن اسلام ہوا، ان کا اسلام خوبصورت ہے۔ جب اسلام لے آئیں، وہ دل سے اسلام لائیں اور بڑا ان کا اسلام خوبصورت ہوا، انہوں نے بڑے اخلاص کا اور اسلام کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ بڑی محبت اور لگاؤ کا اظہار فرمایا۔ اور کئی موقع پر ان کے بارے میں ہے کہ ان کے گھر میں بت تھا، بت جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ پہلے اسلام لے آئیں اور دل نور ایمان سے منور ہو گیا، اور وہ جو طبق تھے جہاں اندھیرے تھے وہ روشن ہو گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کلہاڑا پکڑا اور گھر میں جو بت تھا اس کو جناب مار مار کے پاش پاش کر رہی تھیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھیں اور کہتی جا رہی تھی بدبخت تیری وجہ سے ہم اندھیروں میں رہے ہیں، تیری وجہ سے ہم دھوکے میں رہے ہیں، تیری وجہ سے ہم گمراہ رہے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح وہ جو بناوٹی خدا تھا جس کی وجہ سے شرک ہو رہا تھا، آپ نے اس طرح اپنے ایمان کا اور جو ایک جذبات اسلام کے اخلاص کے ان کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح کر کے اب وہ خوش نصیب ہے کہ جن کو خواب کے اندر 3 راتیں انہیں خواب کے اندر اشارے ہوتے رہے کہ میں اندھیروں میں ہوں، ہر طرف اندھیرا اندھیرا ہے، تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے تھوڑی روشنی محسوس ہوئی ہے اور اس روشنی کی طرف سے رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دوسری رات پھر میں نے دیکھا ہر طرف جو ہے وہ بوتی بوتے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں میں کیا کروں، لیکن دیکھتی ہوں کہ ایک طرف سے رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اسی طرح کر کے کہتی ہیں پھر میں نے خواب دیکھی، میں دیکھتی ہوں کہ دوزخ کے اندر میں گر رہی ہوں، دوزخ کے اندر کیا دیکھتی ہوں رسول اللہ نے پیچھے سے میرا دامن پکڑ کے دوزخ میں گرنے سے بچا لیا۔ اونچا کہہ رہے سبحان، کھول کے آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ قرآن کہتا ہے نا کنتم علی شفا حفرۃ من النار
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا تم سارے دوزخ کے کنارے پر تھے، تم دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس محبوب نے آ کے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہو اور اس پر جو پروانے ہیں وہ گر رہے ہوں، جل رہے ہوں، تو فرمایا کوئی انہیں بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہو، فرمایا تمہاری مثال اسی طرح تم دوزخ میں گر رہے ہو لیکن میں محمد رسول اللہ رب کا محبوب تمہیں کمر سے پکڑ کے دوزخ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ فرماتی ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کریم جل وعلا نے دل کو نور ایمان سے منور کیا اور مکہ فتح ہوا اور انہیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ نے دیکھا پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچی تو رسول اللہ نے انہیں خوش آمدید کہا، کوئی سرزنش کوئی ناراضگی کا اظہار، پچھلی باتوں کو رسول اللہ نے خود بیان نہیں فرمایا، تو جو محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اگر رسول اللہ پچھلی باتیں نہ چھیڑیں اور ان کی دل جوئی فرمائیں، ان کی قدر فرمائیں، ان کو مقام عطا فرمائیں، تو اب جو بات پھر بھی وہ پچھلی باتیں چھیڑے تو بات وہی اعلیٰ حضرت کی کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وہ جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے ان کی شان و عظمت کے حوالے سے، باب و ذکر ہند بنت عتبہ، تو باب قائم کر کے امام بخاری نے کتاب و مناقب الانصار کہ صحابہ کے جہاں مناقب بیان ہوئے ہیں تو ان میں پورا باب امام بخاری نے باندھ کے تو آگے ان کی شان میں ایک حدیث لے کے آئے امام بخاری۔ اب جو کہتے ہیں کہ جی ان کی شان عظمت بیان نہ کرو تو یہ کیا ہے، شان نہیں تو اور کیا ہے، اور بازبان کس کی ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ بیان کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی شان کو اور اس واقعے کو بیان فرما رہی ہیں۔ اور روایت نمبر 3825 ہے بخاری کی، 3825 3825 یہ روایت نمبر ہے۔ تو ام عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جاءت ہند بنت عتبہ، کہ یہ ہند جو ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں، جب بارگاہ میں آئیں فقالت، کیا کہا، یا رسول اللہ، کیا کہا، یا رسول اللہ۔ اب بھی کسی کو شک ہے کہ انہوں نے رسالت کو یا توحید کو مانا یا نہیں مانا، ان کے اندر دل کے اندر ایمان داخل ہوا ہے یا نہیں؟ جب اللہ رسول نے یہ فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کہ منافقوں کو دور رکھو، اللہ نے فرمایا وغلظ علیہم، منافقوں پر سختی کریں، تو رسول اللہ جسے سینے لگائیں قریب کریں وہ منافق ہو سکتا نہیں۔ اگر قرآن پر ایمان ہے، رب رسول کے علم پر یقین ہے کہ رب اور اس کی عطا سے اس کا رسول دلوں کے بھید دلوں کے خیالات جانتا ہے، تو پھر اسے یہ کہنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ معاذ اللہ اوپر سے اسلام لائے، اس لیے کہ یہ بات رسول اللہ نے ان کے ساتھ نہیں کی۔ انہوں نے جب قبول فرما لیا، اب جب کہا یا رسول اللہ، آگے سنیں یہ کس طرح محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ کہا ما کان علی ظہر الارض من اہل حبائن احب الی ان یذلوا من اہل حبائک، یا رسول اللہ پہلے میری حالت یہ تھی کہ میرے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ، آپ کے گھرانے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی بھی گھٹیا گھرانہ نہیں تھا، یہ پہلے کی بات ہے۔ لیکن جب اسلام سینے میں داخل ہو گیا، اللہ نے اسلام عطا فرما دیا، تو اب دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ اب دل کی کیفیت کیا ہے؟ اب دل میں کیا ہے؟ اب رسول اللہ کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ نے جھٹلایا نہیں، شک نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ قبول فرما بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں ثم ما اصبح اليوم على ظہر الارض اہل حبائن احب الی ان یعز من اہل حبائک، یا رسول اللہ اب یہ حالت ہے کہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے سے زیادہ عزت والا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس طرح گھرانہ مصطفیٰ سے اور یہ محبت کا اظہار فرما رہی ہیں، اور بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر ام عائشہ صدیقہ کی زبان سے یہ روایت ہے، ایسے کوئی تاریخ کی باتیں نہیں، جس طرح بدبخت وہ کہہ رہا تھا جی یہ واقعہ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، بیٹا واقعہ تو اور صحابہ کے بارے میں بھی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، تو کیا صرف لکھنا کافی ہے؟ اور ایک طرف کہتے ہو کہ بس اسلام لے تو ختم ہو گئے، تو پھر بیان کرنے کی تو کسی کو اجازت ہونی نہیں چاہیے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، اب آگے سے رسول اللہ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا وَأَيْضًا قَالَ، رسول اللہ نے فرمایا وَأَيْضًا
فرمایا بالکل اسی طرح ہے، یا دعا فرمائی کہ اس طرح ہو، اللہ تجھے برکت دے، تیرے دل میں جو محبت ہے وہ زیادہ ہو جائے، یا تو سچ کہہ رہی ہے۔ یہ رسول اللہ تصدیق فرما رہے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں والذی نفسی بیدی، رسول اللہ فرماتے ہیں اس رب کی قسم ہے ایسا ہی ہے۔ اب دیکھ لیں اس کے آگے تو کسی مسلمان کو چپ کر میرے لیے جا نہیں ہوں، آپ تو گنجائش ہی نہیں رہی۔ اب آگے دیکھیں، بس آخری بات سنیں کہ وہ جو آیت ہے سورہ ممتحنہ کی، کہ جب وہ مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی کہ یا نبی آپ کے پاس عورتیں آئیں گی، مومنات آئیں گی، تو جب وہ آئیں وہ بیعت کریں گی چند باتوں پر توجہ فرمائیں، تو آپ نے ان سے بیعت لے لینی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں۔ اللہ کو اپنے محبوب کی استغفار کتنی پسند ہے اور چاہتا ہے کہ میرا محبوب اپنے صحابہ کے لیے استغفار کرے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے نبی جب آپ کے پاس مومنات آئیں، خواتین آئیں، مومنات صحابیات آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، کس بات پہ؟ الا ان اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ سے کسی بات، اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گی، کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ جب اس بات پہ بیعت کریں، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی، نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ کوئی بہتان جو ہے وہ بالکل تیار نہیں کریں گی، اور اسی طرح ولا یعصینک فی معروف، اور معروف جو ہیں نیکی ہیں ان میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ کیا کریں کہ ان کی بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی وہ ایسا ہے کہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب یہ وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں اور رسول نے آگے کہا نا اس بات پر بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گی، تو اب یہ اتنی دانا تھی، سمجھدار تھی کہ نمائندگی کر رہی تھیں، اور یہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کہ ہم یہ کیسے خیال رکھ سکتی ہیں جب صحابہ کرام ہیں، جب وہ شرک نہیں کریں گے، انہوں نے بیعت لے لی ہے، تو ہم معاذ اللہ ہم شرک کے نزدیک اب کیسے جا سکتے ہیں جب کہ ہمیں آپ کا دامن نصیب ہو چکا ہے، ہم شرک کیسے کر سکتی ہیں؟ اب انہوں نے جناب یہ باتیں کر رہے تھے رسول، اور رسول اللہ ان کی باتیں سن رہے تھے، یہ ان کی محبت تھی، ان کا انداز تھا، اور ان کی وہ دانائی تھی، خوش بختی تھی۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گی، تو انہوں نے کہا کہ اور تو ہم چوری نہیں کرتی نہ سوچتی ہیں، ایک بات ہے کہ میرے جو خامد ہیں ابو سفیان، وہ جو خرچہ دیتے ہیں وہ میرے لیے اور بچوں کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال سے اپنی ضرورت کے لیے لے سکتی ہوں؟ تو یہ ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی مرد اس طرح کرتا ہے کہ واقعی ان کے بیوی بچوں کے پورے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کے پورے خرچے پورے نہیں کرتا، تو عورت جو ہے وہ بغیر اجازت کے واقعی اپنی ضرورت کا کچھ لے لے تو وہ چوری، بولو چوری نہیں ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ بھی علماء نے بیان کیا، تو رسول اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ تو لے سکتی ہے، جو ضرورت ہو، واقعی تیری حاجت ہے، تیرا حق ہے، تو لے سکتی ہے اگر نہ دے۔ اسی طرح کر کے اگلی بات تیسری، ولا یزنینا، کہ تم زنا یعنی بدکاری کی طرف نہیں جاؤ گی۔ اب یہ پوری امت کی عورتیں جو ہیں ان کے لیے ایک پیغام تھا صحابیات کے ذریعے سے، جب رسول اللہ نے یہ کہا نا تو آگے انہوں نے کہا کہ کیا کوئی آزاد عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ معاذ اللہ، یعنی اتنا گھٹیا کام کو کر سکتی ہے؟ تو یہ دیکھیں ان کے ذہن کی صفائی اور پاکیزگی دیکھیں کہ وہ اس بات پہ بڑی حیران ہو رہی تھی کہ کیا کوئی جو خاندانی عورت ہے وہ بھی بدکاری کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا پاکیزگی ذہن کی کتنی ہے۔ آگے دیکھیں، اگر رسول اللہ نے کہا کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گی، یہاں انہوں نے بڑی ایک بات ایسی کی کہ جو لطیفہ بھی بن گیا، حضرت عمر اور رسول اللہ مسکرا پڑے۔ کیا؟ جب رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، کہنے لگیں، انہیں وہ بدر یاد آ گیا، ان کا جو بیٹا تھا حضرت ابو سفیان کا وہ وہاں مارا گیا اس وقت، وہ تو اب وہ کہنے لگی کہ ہم نے بچوں کو اپنے کو جنا، پھر انہیں ہم نے دودھ پلایا، بڑا کیا، اور بدر میں آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ جب یہ بات کی نا تو رسول اللہ نے یہ سنا نا، حضرت عمر فاروق تو مسکرا پڑے۔ اسی طرح کر کے آگے جو بات ہے وہ کیا تھی کہ وہ بہتان نہیں تراشیں گی، اور اسی طرح کر کے
وہ معروف کے اندر، نیکی کے اندر نافرمانی نہیں کریں گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتی، ہم تو اطاعت کے لیے آئی ہیں، آپ کے پاس آئی ہیں، اس وجہ سے کر کے۔ تو یہ آیت مبارکہ وہ ہے ممتحنہ کی کہ جس کے اندر مومنات کا ذکر ہے، صحابیات کا ذکر ہے، جس کے اندر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، اور یہ صحابیاں ہیں، اور جو مقام صحابیت سے مشرف ہو جائے پھر کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی کسی کمزوری کو، اسلام سے پہلے کی بات کو زبان پر لائے۔ یہ جو واقعہ ہے نا جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چپایا، یہ ایسی باتیں جو تاریخی ہیں، یہ قابل التفات نہیں ہیں، یہ یقین کے لائق بولیے نہیں ہے، اور عقلی طور پر بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک سند کے طور پہ نہیں ہے، محض کو بات مشہور کر دینے سے تو نہیں ہو جاتی نا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ محققین نے اس بات کو بالکل رد کیا ہے کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی ایک یہ بھی، ایک تو یہ سندن ٹھیک نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو قاتل جنہوں نے قتل کیا امیر حمزہ حضور کے چچا کو، وہ کون تھے؟ حضرت وحشی بن حرب، یہ ایک اس وقت غلام تھے، انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، شہید ان کے ہاتھوں میں ہوئے۔ تو وہ جب آئے تھے تو رسول اللہ نے انہیں کہا تھا کہ تو میرے سامنے، یہ تاریخ کی، یہ بھی تاریخ کی روایت ہے، لیکن حضرت وحشی کے بارے میں ہے، لیکن حضرت ہند کے بارے میں یہ بات ایسی کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جب آئیں تو رسول اللہ نے کہا او بھائی تو نہیں، دیکھو نا جو قتل کرنے والا ہے اس کے بارے تو روایت ہے کہ رسول اللہ کہ تو میرے سامنے نہ آ۔ معاذ اللہ اگر انہوں نے کلیجہ نکال کے چبایا ہوتا تو رسول اللہ پھر انہیں اسی طرح ہی ان سے بات کرتے، یا کوئی اپنے دکھ کا اظہار نہ کرتے، یا نہ کہتے بھئی تو نے میرے چاچے کے ساتھ یہ کیا ہے لہٰذا میں نے تیرا اسلام تو قبول کر لیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ ایسی بات کہیں آپ کو نہیں ملے گی، رسول اللہ نے کوئی پچھلی بات کا اظہار، ہاں جو باقی اختلافات ہیں بالکل واضح ہے، وہ تو اس کا انکار نہیں ہے، بظاہر ہے جس طرح اور سے ابھی بھی ہیں جب تک اسلام نہیں لایا تو انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کام کیے، اس کا انکار نہیں، لیکن جو خاص باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں صحیح جو عقیدہ اہل سنت ہے اس پہ قائم رکھے، حضور کے اہل بیت، حضور کے تمام اصحاب کا دل و جان سے ادب کرنے کی، اور جو اصول اہل سنت پر ان پر چلنے کی مولا تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ